السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یاسر گل صاحب کے ساتھ، جو کہ ایم ڈی ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں اختر علی صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں خاکسار بلڈنگ کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے، کیونکہ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور دوسرا کچھ رینجر کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رینجر واپس چلی جائے۔ اگر رینجر واپس چلی جائے گی تو حالات ویسے کے ویسے آ جائیں گے، اور دوسرا کچھ انٹرنیشنل ایشو کے، فلسطین کے حوالے سے، برما کے حوالے سے، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یاسر گل صاحب کے ساتھ اور اختر علی کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں یاسر بھائی؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے یہ کمپلیٹلی طور پہ ہمارے ملک سے یہ ناسور چلا جائے۔ حکومت پاکستان کو سر اس میں سب سے پہلے تو ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ کام کرنا چاہیے، جو بالکل بیسک لیول سے جو ہے وہ ایجوکیشن پورے پاکستان میں اس پہ سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ بے روزگاری پہ سب سے بڑا جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ بے روزگاری کا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں جن کو روزگار نہیں ملتا، پھر وہ جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف یا چوری کی طرف یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز جرائم کی طرف ملوث ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اقدام جو ہے نا انڈسٹریز لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنا جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہونی چاہیے، جس سے آہستہ آہستہ یہ ٹائم لگے گا اس میں ہونے میں، ایک دم یہ کام نہیں ہوگا۔ تو مین چیز جو ہے وہ ایجوکیشن پلس میں جاب اپرچونیٹیز، بے روزگاری کا خاتمہ اور ایجوکیشن اویئرنیس لوگوں میں آنی چاہیے۔ اب اس سے زیادہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ فاسٹ کیا جا سکتا ہے اگر یہ چیزیں شامل کی جائیں۔ رینجر کے حوالے سے اختر صاحب، سندھ خاص طور پہ سیاست دان چاہتے ہیں کہ رینجر یہاں سے چلی جائے، اگر رینجر یہاں سے موو کر گئی تو حالات تو دوبارہ ویسے کے ویسے ہی آ جائیں گے۔ یقیناً کہ رینجرز جو ہے بہت ضروری ہے امن و امان کے لیے، لیکن اس سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہر بار سیاستدان جو الیکشن کرائے جاتے ہیں جی، تو وہ الیکشن میری نظر میں نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں موسٹلی وہ ڈاکے ڈالتے ہیں بڑے بڑے، جی، اور غریب آدمی کو لیے آپ دیکھیں 1000 کے لون لینے کے لیے پراپرٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا گارنٹیاں ہیں جو بنائیں گے، جی، جی، جبکہ یہ آپ بڑے بڑے خاندان اس کو نواز شریف زرداری یا جو بھی ہیں بڑے بڑے وہ کرنے خاندان ملک پہ چھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، وہ بہتری طرف نہیں آ سکتے جب تک یہ کوئی صحیح اس پہ نہیں ہوتا، کیا کہنا، نیب کا سسٹم۔ جی، جی، اور نیب پہ بھی کچھ ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جی، نیب کیا کرتی ہے کہ وہ سودے بازی کر کے اربوں روپے معاف کر دیتے ہیں، اور معافی صرف امیروں کے لیے۔ ایک غریب جو ہے اگر 10,000 کا لون لیتا ہے تو اس کا گھر نیلام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دہشت گردی میں ہے، اور سب سے اہم جیسے بیٹے پاس بھی ہے کہ ایجوکیشن مست ہے۔ ہمارے کیا کہ جو وڈیرے یا زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، وہ غریب آدمی کو ایجوکیشن لینے ہی نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جاہل قوم رہے تو ہماری جو ہے نا آزادی داری قائم رہے۔ جی، بالکل۔ تو مین چیز یہ ہے کہ یہ دہشت گردی یا جو بھی فیکٹر ہے وہ اس کے لیے ہمیں تعلیم، وڈیرا سسٹم کو ختم ہونا چاہیے ملک میں۔ اگر وڈیرا سسٹم قائم رہے گا تو پھر تعلیم کبھی بھی تعلیم ترقی نہیں کرے گا۔ کرے۔ تو یہ ہے کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سب سے اہم جو فیکٹر ہیں جو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ دوسری کنٹری میں چلے جائیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں جو ہے نا سب سے زیادہ کاسٹلی ہے۔ یہاں تک کہ بچے اگر داخلہ لینے جاتے ہیں، بچے ایجوکیشن تو سر کاروبار بن چکا ہے کاروبار پاکستان میں۔ بالکل، تو غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، جو کہ ایک اہم چیز ہے، کہ اہم فیکٹر ہے، بنیاد ہے کسی بھی ملک
کے لیے ترقی کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں یہ درست ہو جائیں. میری نظر میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے جب تک پوری طرح ریفارمس نہیں ہو جاتی، تب تک. کچھ تو نگران حکومت آنی چاہیے. نگران حکومت میں تو بہت نگران حکومت بھی تو اس دفعہ اگر آ جائے، کوئی جوڈیشل سسٹم آ جائے، جی اگر کوئی جوڈیشل نے اگر ابھی آنکھیں کھولی ہیں جی تو میری نظر میں جوڈیشل سسٹم آ جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ وہی ہمارے جو فوج جنرل آتے رہے، وہ پھر پتہ لگا جنرلس نے بھی 8-10 سال گورنمنٹ کی، وہ بھی سیدھا نہیں کر سکے نظام کو. صحیح. پھر پتہ لگا موڑ گیڑ کے پھر واپس وہی چوروں کو جو ہے ان سے سودے بازی کی جاتی ہے. میاں ثاقب نثار چیف جسٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں ثاقب نثار ہوں یا دوسری سب کو جتنے بھی جسٹس ہیں سب کو ثاقب نثار جیسا ہونا چاہیے نا. جی. تو یہ تو نہیں ایک بندہ تو کچھ نہیں کر وہ سکتا. ملک کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے اچھا کام کر رہے ہیں کیا؟ لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اچھا تو کر رہے ہیں لیکن ابھی پریکٹیکلی آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ آن گراؤنڈ آپ سیاستدانوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اس لیے نہیں نظر آ رہا. نہیں، سیاستدانوں کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن وہ خالی ابھی تو خالی ایسے کاغذوں میں نظر آئے یا بیانوں میں بیانات ہیں چیف جسٹس کے. پریکٹیکل جب تک وہ نہیں ہوتا، سزائیں نہیں لوگوں کو مل جاتی. تو اس کی مثالیں دوسرے ملکوں میں ملی ہیں لوگوں کو. بڑے بڑے جو کنگ تھے، اب ہمارے شہنشاہ ایران دیکھ لیں آپ، قذافی دیکھ لیں، صدام حسین، مصر کے حسنی مبارک جو ون مین شو تھے، تو وہ جب ختم ہوئے تو بہترین ہو. ابھی ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. طیب اردگان صاحب طیب اردگان صاحب نے IMF کو منع کر دیا پیسے لینے سے کہ IMF ہم سے لون لے، ہم لون نہیں لیں گے. تو یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یا تو ہم ہر روز لون لیتے ہیں. ہم لون ہمارا آنے والا بچہ 1,25,000 کا مقروض ہے. ہاں، بچے جو پیدا نہیں ہوئے وہی مقروض ہے. تو ہمارے جو اپنے عوامی نمائندے کراتے ہیں اپنی دولت اربوں ڈالر جو ہے باہر رکھی ہوئی ہے، جیسے زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہے، اور بہت بڑی مثالیں ہیں چھوٹے لیول پہ بھی. تو خود تو اپنا پیسہ لاتے نہیں ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ یہ کریں وہ کریں. اس لیے امن امان کے لیے رینجرس کا رہنا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کو روزگار ہے، ایجوکیشن ہیلتھ سب سے اہم ہے. جی. جیسے صاحب اس میں حکومت پاکستان کو آپ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان کو ٹیکس اتنی کلیکٹ تو کرتی نہیں ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے، جو ہماری ماسز ہیں، وہ ٹیکس جو ہے وہ اتنا دیتی نہیں ہے. ٹیکس کلیکٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر گورنمنٹ اداروں سے ہوتا ہے، یا جو گورنمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، یا جو ہمارے کنزیومر لیول پر جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں ان میں وہی چور بازاری ہے. کوئی انکم ٹیکس سے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتا. کسی کے پاس نہ جو ہے نیشنل ٹیکس نمبر ہوتا ہے نہ کوئی. تو اس بارے میں FBR کو، گورنمنٹ کو چاہیے کہ FBR کو ڈائریکشنس دیں کہ وہ جو بزنس، جو لو کلاس بزنس ہیں، ان کو بھی ٹیکس کی اس میں دائرہ کار میں لے کے آئیں، تاکہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کلیکٹ ہو، تاکہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ارننگ ہو، جس سے وہ حکومت پھر لوگوں کے لیے کام کرے. نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ اب آپ سپوز کریں ٹیکس پے کر رہی ہیں، آپ کو اس کے اگینسٹ کوئی سہولیات پرووائڈ کر رہی ہے حکومت؟ ایک نان ٹیکس پیئر ہے جو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے، اور آپ ٹیکس دیتے ہیں، اور دونوں میں فرق نہیں ہے. پھر آپ کو ٹیکس دینے کا کیا فائدہ؟ جس طرح ادر کنٹریز میں ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کے باقاعدہ کارڈز بنے ہوئے ہیں، ان کو سہولیات وہاں پہ حکومت پرووائڈ کر رہی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، ہر جگہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، اس میں وہاں کوئی نہ کوئی ان کو سہولیات پرووائڈ ہو جاتی ہیں. نہیں، ابھی تھوڑا سا انہوں نے سسٹم کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کچھ فائدہ ملتا ہے اس کا، گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کو کچھ فائدے مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر سیکٹر میں ایسا نہیں ہے. جو ٹیکس نان ٹیکس پیئرس ہیں ان کو نقصان ہے اس وقت، جو ہے نا، جو اپنی پراپرٹی جو رجسٹر کراتے ہیں یا بینکنگ کے ساتھ جو اپنا ٹرانزیکشنس وغیرہ کرتے ہیں، ان میں ان کو نقصان ہے. جو نان ٹیکس پیئرس ہیں، جو ٹیکس پیئرس ہیں ان کو اس میں فائدہ ہے. تو گورنمنٹ اس میں ریفارمس آہستہ آہستہ ہی لائے گی، ایک دم تو نہیں لائے گی. لیکن جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ کیا صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے، اس پہ بڑا ایک کوشچن مارک ہے.
क्योंकि वो सही जगह पे जो वो तो हमें पता ही नहीं है कि कहाँ खर्च हो रहा है, वो कहाँ कहाँ से पे- आ रहा है, बिल्कुल। कोई आउटपुट इनपुट का तो इस चीज़ का पता ही कोई नहीं उसका है। कोई पता नहीं है। उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो आवाम को डायरेक्टली खर्च होना चाहिए, वो लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए। कुछ जो ख़ानदान हैं जिन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ है, वो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम से टैक्स लेके, और वो अपना उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए इस सिलसिले को, ताकि जो है आवाम को बेसिक लेवल पे जो है वो फ़ायदा मिले। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे यासर गिल साहब और अख्तर साहब जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। ये दोनों एक एमडी हैं, एक चीफ एग्जेक्टिव हैं खाकसार बिल्डिंग के। इनका ये कहना था कि अगर आपने बेरोज़गारी और एजुकेशन पे आपने तवज्जो दी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर दिया, एजुकेशन को ठीक कर दिया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क से जो है ना दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा। और दूसरा सबसे ये है कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उनको तो कुछ ना कुछ सहूलियात प्रोवाइड हुकूमत कर रही है। जो ख़ास तौर पे ऐसे इंसान हैं जो कि टैक्स पे ही नहीं करते, इतनी फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं, अगर वो हुकूमत को टैक्स पे करें तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत उसके मुकाबले में आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करेगी। कैमरामैन अली हाशमी के साथ डॉक्टर नवीद, BBC उर्दू।